ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اسلام احمدیت، حضرت محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی خلافت احمدیہ۔ ان کی کتاب قرآن مجید ہے، انہوں نے وہی حدیثیں پڑھنی ہیں، انہوں نے اسی طرح نماز پڑھنی ہے، اسی طرح روزے رکھنے ہیں۔ ان کے ہاں جو اصل اختلاف ہے وہ تو صرف نبوت کے معاملے میں ہے، باقی معاملات میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا پورا مذہب چھوڑ دیں۔ تو یہ کیا مطالبہ ہے؟ یہ اصل میں ایک شخص کو مار دینا ہے۔ بالکل درست تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید میں کہ مذہبی جبر کا مطلب ہے اس شخص کا قتل، بلکہ اس سے بھی بڑا معاملہ۔ تو یا تو پھر یہی جرم اگر کرنا ہے تو اس کا ارتکاب کریں آگے بڑھ کے، اور اگر اس کو میں یا آپ یا کوئی شخص دین سمجھتا ہے تو منوائے اپنی بات۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ ایک وقت واضح ہوا۔ اچھا ہم صاحب ایک اور بات ذرا مجھے سمجھائیے گا، جو انسیکیورٹی ہے علماء کی، ایک تحفظ کی نفسیات نظر آتی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں جی، میرا بیٹا ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ کسی جرم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ تو اب مجھے تو اس بات میں خوشی ہونی چاہیے نا کہ بھئی اگر ایک وہ غلطی کا کام کر رہا ہے تو کم سے کم 4 چیزوں میں تو دین پہ کھڑا ہوا ہے، میں ان 4 پر قائم رکھ کر اس سے گفتگو کروں گا تو شاید وہ میری 5ویں بات بھی مان جائے۔ یہاں پر اگر احمدی کمیونٹی میں کوئی ایک انحراف پیدا ہو گیا اور بہت بڑا انحراف پیدا ہو گیا، تو اگر وہ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو، آخرت کو، پیغمبر کو، قیامت کو، روزوں کو، نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، تو ہمیں تو یہ ایک کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے نور یافتہ ہے، آپ کی سنت سے نور یافتہ ہے، اور اس آقا کے غلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل غلام تھا، اور بحیثیت غلام اس نے وہ نام محمد کا پایا ہے، ہمسری کے طور پر نہیں، برابری کے طور پر نہیں۔ اگر اب بھی تم باز نہیں آؤ گے تو خدا کی پکڑ کے نیچے ہو، پھر اللہ تم سے محبت کریں گے۔ السلام علیکم۔ تو میں آپ کی وساطت سے یہ سوال رکھنا چاہوں گا، اس نے یہ کہا کہ پوری مسلمان امت آقا اسلام کی ختم نبوت کے بعد ایک مہدی اور ایک مسیح کا انتظار کر رہی ہے، اور اس انتظار سے وہ ختم نبوت کے منکر قرار نہیں پائے، لیکن احمدی حضرات بھی اسی انتظار پر مرزا صاحب کو کھڑا کر رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انتظار چلے ختم ہو گیا، آپ کا بھی باقی ہے، تو یہ انکار ختم نبوت کیسے ہو گیا؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ویکینسی موجود ہے، کسی نے آنا تو ہے، لیکن یہ بندہ غلط آ گیا ہے، تو آپ اس کو انکاری ختم نبوت کیوں کہتے ہیں؟ بہت اہم، اور میں یہ چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ اس پر میں کوئی تبصرہ کروں، کوئی رائے دوں، میرے خیال سے یہ سوال آپ نے کھڑا کر دیے ہیں۔ اسی سوال کو اہل علم کی گزارش میں پیش کرنا چاہیے کہ فرق تو دونوں طبقوں میں صرف اتنا ہے کہ ویکینسی فل ہو گئی ہے، جی ایک بندے سے ہوئی ہے، یا ابھی اصل کینڈیڈیٹ نے آنا ہے۔ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا ان انبیاء نے ان قوموں کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا، اس آئین کو تسلیم کیا تھا؟ نمرود کا آئین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فرعون کا آئین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ رومی حکومت کا آئین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مکہ کے کافروں کا، مکہ کے سرداروں کا آئین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یزید کا آئین حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا یہ سارے آئین درست تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رومیوں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا امام حسین علیہ السلام نے یزید کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ اگر انہوں نے صرف خدا کی خاطر اس آئین کے اس حصے کو نہیں مانا جو خدا سے ٹکراتا تھا، تو آج ہم سے یہ توقع مت رکھیے کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہاری حکومت کی پیروی کر لیں گے۔ نہیں، ہم تمہاری حکومت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیاوی امور میں۔
जहां तक अल्लाह की इबादत का ताल्लुक है वहां लौटोगे तो फिर हमारा जवाब वही है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दिया था, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया था, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दिया था, जो हजरत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों ने दिया था। अगर आज तुम नमरूद बन के हमें इब्राहिम बनाना चाहते हो, आज तुम फिरौन बनकर हमें मूसा बनाना चाहते हो, तुम रूमी बनकर हमको ईसा बनाना चाहते हो, तुम मक्का के सरदारों की पैरवी करके हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा से मिलाना चाहते हो और खुद यजीद बनकर हमें हुसैन बनाते हो, तो बिस्मिल्लाह, हमें कोई एतराज नहीं। हम दुख उठाएंगे, तकलीफें उठाएंगे, हम हर दुख उठा के खुदा ताला के हजूर झुकेंगे, लेकिन खुदा को नहीं छोड़ेंगे। और ये तो हमारे खलीफा वक्त ने फरमाया था कि वो तुमको हुसैन बनाते हैं और आप यजीदी बनते हैं। ये क्या ही सस्ता सौदा है, दुश्मन को तीर चलाने दो। हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन, हम तो रखते हैं मुसलमानों का दीन।